नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स एजाज चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया एजाज साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ईरान की कैसे देखते हैं स्ट्राइक बैक जो ईरान ने किया है? आप क्या समझते हैं ये किस हद तक डिफरेंस क्रिएट करेगा? क्या ईरान की जानिब से एक मौसर जवाब दिया गया है? जी, मेरे ख्याल में तो इस जंग की शुरुआत है। मुझे ये खतरा महसूस होता है कि ये शायद जंग लटक जाए, लंबी हो जाए। और उसकी वजह ये है कि इसराइल की तरफ से जो धमकियों का सिलसिला बंद नहीं हो रहा, और वो अभी भी कह रहे हैं कि हम और अटैक करेंगे। और ईरान भी मेरे ख्याल में इतने आराम से नहीं रहेगा। कल भी जब पहली बार इन्होंने हमला किया इसराइल ने, तो ईरान के मुतालिक लोगों को नहीं अंदाजा था, उन्होंने जवाब दिया। अभी भी मेरे ख्याल में वो जवाब देंगे, तो ये काफी देर चलेगा। वैसे भी ईरान ये शायद चाहेगा कि थोड़ा लटक जाए, ताकि इसराइल के लोगों के अंदर खौफ हरास हो। वहां पहले ही इमरजेंसी है, लोग बंकर्स में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो पहले भी लड़ने के आदी हैं लंबी जंग। आपको याद होगा तो ईरान इराक वॉर भी तकरीबन 10 साल चली थी। तो इस वजह से मेरे ख्याल में इसराइल ने कोई बहुत अच्छा और अक्लमंदी का कदम नहीं उठाया। उसका ख्याल था कि बाकी सारे के सारे मैंने रेजिस्टेंस खत्म कर दी है, हमास है, हिजबुल्लाह है, इवन सीरिया है, तो अब ईरान कर सकता है। पर मेरा ख्याल है कि ईरान के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो जवाब देता रहे। चौधरी साहब, आपने कहा कि 10 साल ईरान इराक चली थी, तारीख इसकी गवाह है, लेकिन उसके बाद से हालात बड़े तब्दील हुए हैं। और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की जिसकी बात कर रहे थे आप, हमने देखा लेबनान और उसके बाद सीरिया से जब से कट ऑफ हुआ है, वहां पे जो उनकी एड जाती थी, जिस तरह से ईरानी प्रॉक्सीज थी। डू यू थिंक कि ईरान इस कैपेबल है राइट नाउ कि एक लंबी जो है जंग लड़ सके? देखिए, मैं इस तरह देखता हूँ ना कि ईरान इतना बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा रकबा है, और रेजिलियंस भी है, एक बड़ी नेशनलिस्ट किस्म की कौम भी है। और इतने सालों से वो हालत जंग में ही हैं, बुनियादी तौर पर सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो करते रहे होंगे। ये तवक्को तो यही की जाती है। अभी कुछ उन्होंने इंटेलिजेंस फेलियर अलबत्ता उनके पिछले 2 साल से जारी है, वो उनको कवर करना है, क्योंकि उनके अंदर बहुत इन्फिल्ट्रेशन हुई है, जिसकी वजह से उनको काफी नुकसान हुआ। आपको याद होगा इस्माइल हानिये को भी बड़ा एक्यूरेटली मारा गया था। तो वो तेहरान में जो इनके इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, वो मेरे ख्याल में वो उस तरह नहीं काम कर पाए। लेकिन वैसे मैं कहता हूँ कि बड़ा रिजिलियंट है मुल्क, इसलिए तवक्को तो यही करते हैं कि ये खड़ा होगा। क्योंकि अगर ये नहीं खड़ा होता तो फिर तो बाकी तो इसराइल ने ये समझा कि हमने सबको खत्म कर दिया है, अब तो ग्रेटर इसराइल के रास्ते में सिर्फ ईरान ही रुकावट नजर आ रही है ना उनको। और पहले ही आपने देखा कि गाजा में वो क्या हरकत कर रहे हैं, वो जिस तरीके से लोगों को मार रहे हैं और कह रहे हैं कि बाकी जितने बच्चे किसी और अरब मुल्कों में ले जाएं। तो जो ग्रेटर इसराइल की तरफ वो जाना चाहते हैं, उसकी राह में तो अब ईरान ही रुकावट है। तो अगर ईरान भी इसमें से निकल जाता है तो फिर इसराइल का हाथ कौन रोकेगा? तो मेरे ख्याल में ईरान के लिए ये और कोई चॉइस नहीं है कि सिवाय इसके कि वो लड़े इनके साथ। और हमें तो पता नहीं है कि उनकी कौन कौन सी इस्तेताअत हैं, लेकिन कल जिस तरह मिसाइल से उन्होंने जवाब दिया, बैलिस्टिक मिसाइल थे और काफी एक्यूरेट थे, तो उससे तो यही जाहिर होता है कि अभी उनकी कैपेसिटी। डू यू थिंक कि उससे डेटरेंस लेवल जो है क्रिएट हुआ है, जो पैराडाइम था उसमें ईरान ने कहीं ना कहीं उसको इक्वलाइज किया है कि आपने हमारे जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, जो टॉप कमांड है, उसको एलिमिनेट किया, लेकिन हमने जो स्ट्राइक बैक किया उससे आपका ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि आप इस बात की पूरी दुनिया, आप नहीं सिर्फ पूरी दुनिया एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जाके इस हद तक वहां पे तबाही फैलाएंगे। तो वो डेटरेंस पे ईरान जो है वो पूरा उतरा है। जी, बड़ी हद तक। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसराइल के पास चूंकि अमेरिका से ये लामुतनाही सिलसिला है टेक्नोलॉजी का, वेपन्स का, इसलिए इसराइल जो है वो बड़ा इस वक्त मगरूर और तकब्बुर में मुब्तला है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर ये 10-10 12 दिन के बाद एक्सचेंज होती रही तो इसराइल की जो हुकूमत है वो नहीं ठहर सकेगी, क्योंकि लोग तंग हो जाएंगे। वो कब तक इस खौफ व हरास में मुब्तला रहे? तो इसलिए ईरान को मेरे ख्याल है ये हौसले के साथ जंग लड़नी पड़ेगी। डिटेरेंस किसी हद तक हुई है एस्टेब्लिश, अभी मेरे ख्याल में इसराइल के हौसले उस तरह नहीं टूटे हैं, अभी भी वो धमकियां लगा रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक सर कि इसराइल अब क्या रिएक्ट करेगा, किस तरह से क्या हमला किया जाएगा? जाहिर बात है इसराइल की जानिब से अभी तक टारगेटेड अटैक्स हुए हैं। डू यू थिंक कि इसराइल भी इसी तरह से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करेगा?
کر سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو ابھی میں دھمکی سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو تہران کو جلا دیں گے. دس از واٹ ہی واز سیئنگ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب صرف ملٹری ٹارگٹس نہیں بلکہ سویلین ٹارگٹس پہ بھی کریں گے. ان کی خواہش اور کوشش ہوگی کہ رجیم چینج ہو جائے، یہ رجیم ڈسکریڈٹ ہو جائے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے مخالفین بھی بہت ہیں وہاں پہ، جو پرانے ایرانی ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں باہر کے ملکوں میں. تو ان کی تو کوشش یہ ہوگی، اور یہ بیٹر آف نروز ہے دونوں طرف. یہ کیا اسرائیل کے عوام کو مجبور کرتے ہیں کہ وہاں رجیم چینج ہو، یا وہ ایران کے لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ یہ رجیم چینج کریں. یہ دیکھتے ہیں کہ کون اس میں سے آگے نکلتا ہے. لیکن مین وائل سفارتکاری بھی شروع ہے، اور بہت سارے ملک نہیں چاہتے ہیں کہ اس جنگ کا دائرہ زیادہ پھیلے. آپ کیا سمجھتے ہیں چودھری صاحب کہ جو مڈل ایسٹ ہے اس میں سفارت کاری کس حد تک کی جا رہی ہے؟ ظاہری بات ہے کہ ایک کرٹیسزم بھی آ رہا ہے کہ اکیلا ایران کھڑا ہوا ہے، دوسرے جو ممالک ہیں وہاں پہ تو امریکن ایئر بیسز ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ اب جو سفارت کاری کے ذریعے یو اے ای، چونکہ اس کے بڑے اچھے ٹائز بھی ہیں اسرائیل کے ساتھ، سعودیہ اور پھر ساتھ عمان، یہ انٹروین کریں گے اور کہیں گے کہ اسے ہر صورت رکنا چاہیے بیکاز ایران وہاں پہ جو امریکن بیسز موجود ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے؟ اگر جنگ کا دائرہ پھیل گیا تو ایران یہ کرے گا. اسی لیے ڈپلومیٹک ایفرٹس بڑی ضروری ہو جائیں گی کہ یہ جنگ کا دائرہ پھیلے نہ. ایران نے تو دھمکی لگائی تھی کہ جی اگر ہم پہ حملہ کیا گیا تو پھر ہم امریکی اڈوں کو اور ان کے مفادات کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دائرہ پھیل سکتا ہے. اس لیے یہ سعودی عرب نے تو آپ نے دیکھا کہ ایران کے حق میں ہی بیان دیا ہے، اور باقی ملکوں کو بھی، شاید قطر نے بھی یہ دیا ہے، تو ان کو بھی یہ اندازہ ہوگا کہ یہ پھیلے نہ تو اچھا ہے، کیونکہ ورنہ تو امریکی اڈے تو ان تمام ملکوں میں ہیں، پلس ویسے بھی یہ سارے ولنریبل ہیں، یہ جتنی کنگڈمز ہیں چھوٹی. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے میں وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ دائرہ پھیلے، اور زور لگائیں گے وہ اسرائیل کے اوپر. تو اسرائیل کے اوپر یہ نہیں ہے کہ جی دباؤ نہیں ہے، دباؤ تو پڑے گا ان کے اوپر، لیکن اگر وہ ایران کو پہلے دھڑلے میں، پہلے ہی شروع میں، پہلے ہی حملے میں نہ کر سکے زیر، تو پھر میرا خیال ہے اسرائیل پہ دباؤ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. چودھری صاحب وٹ ڈو یو تھنک کہ ظاہری بات ہے ہمیں معلوم ہے کہ جو اسرائیل بدماشی دکھاتا ہے، جو اسرائیل جہریت کرتا ہے، وہ پیچھے امریکہ جب تک نہیں ہوتا تب تک یہ اس طرح کی بدماشی نہیں کر سکتا. کیا سمجھتے ہیں آپ کتنی دیر تک امریکہ اس کے پیچھے تھپکی لگا کر کھڑا رہے گا؟ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے کانفلکٹس میں جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ذرا سا دشمن زیادہ بھاری ہو رہا ہے تو امریکہ پیچھے سے فوراً ہٹ جاتا ہے. ڈو یو تھنک کہ امریکہ اور اسرائیل سسٹین کر پائیں گے؟ جہاں ہم ایران کی بات کریں کہ وہ لمبے عرصے تک سسٹین کر سکتا ہے، تو امریکہ کے پاس بھی نہ ہی اسلحے کی کمی ہے نہ ہی پیسے کی کمی ہے. جی، اسرائیل کے لیے جو امریکہ کے اندر مقبولیت ہے یا سپورٹ ہے وہ کسی اور ملک کے لیے نہیں ہے. اس لیے بڑی حد تک امریکہ ان کا ساتھ دے گا. لیکن اگر امریکہ کے اپنے مفادات، اپنے اڈے اٹیک ہونے لگے تو پھر تو امریکہ خود براہ راست جنگ میں شریک ہو جائے گا. اور اگر وہ جنگ میں شریک ہو جاتا ہے تو جنگ کا دائرہ پھیل جائے گا بہت زیادہ، کیونکہ پھر تو باقی جو ممالک ہیں، ایران جن کے اوپر جہاں پہ حملے کرے گا وہ بھی بیچ میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ بہت ہی خطرناک اور خوفناک ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایران کے پاس کیا اتنی استطاعت ہے کہ وہ امریکہ کو بھی انوالو کرے. ابھی تو امریکہ انڈائریکٹ ہے نا، یہ کہہ رہا ہے کہ ہم حل بھی کرنا چاہتے ہیں، سوچ روکنا بھی چاہتے ہیں، لیکن پھر تو ڈائریکٹلی انوالو ہو جائے گا نا. اگر امریکہ کے کسی اڈے پہ اٹیک کر دیا پھر تو پر حال پر والا سلسلہ ہو جائے گا. اس لیے میرا خیال ہے ایران کی کوشش تو یہی ہوگی کہ وہ یہ کام نہ کرے اور صرف اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹلی. اب یہ ان کی استطاعت پہ ہے کہ کیا ان کے پاس یہ استطاعت ہے کہ ان کے اسرائیل کے ہر حملے کا جواب دے سکیں کہ یہ نہیں. یہ تو ایرانیوں کو ہی پتا ہے، لیکن کل جو ہوا رات کو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس شاید استطاعت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران کسی طور بھی وہ معاہدہ جو کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ آپ جوہری معاہدہ ہمارے ساتھ کریں ادروائز ہم آپ کا نام و نشان مٹا دیں گے، ایران کسی بھی طور پہ اس ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ نہیں بیٹھ رہا. ایران تو کرنا چاہ رہا تھا، اور اس لیے بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کے اپنے راہبر نے فتویٰ دیا ہوا تھا. لیکن اگر راہبر وہ فتویٰ وڈرا کر لیتے ہیں یا کوئی اور ماڈیفائی کر تو ایران پھر یقیناً نیوکلیئر ویپن کی طرف جائے گا. ان کو پھر اس ڈیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈیل تو صرف اس لیے کر رہے تھے کہ ان کے ہاں جو سینکشنز لگی ہیں امریکہ کی وہ اٹھ جائیں اور ان کی زندگی میں، لوگوں کی زندگی میں راحت آئے. صرف یہ مقصد تھا ان کا. اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو بنانا ہی نہیں ہے. لیکن اب ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل نے حملہ کرنا شروع کر دیا ہے تو شاید ان کو بنانا پڑے. اس وجہ سے کوئی بعید نہیں کہ ایران
NPT سے نکل جائے, نان پرولیفریشن ٹریٹی سے نکل جائے اور کہے کہ نہیں ہمارا یہ حق ہے. تو یہ بڑا کریٹیکل وقت ہے, امریکہ کو بھی چاہیے کہ اسرائیل کا ہاتھ تھامے, کیونکہ یہ ڈیل ہو سکتی تھی اور ہونے کے بڑا قریب تھی. چودھری صاحب, کل سے چمک گوئیاں یہ بھی چل رہی ہیں, ظاہری بات ہے انٹرنیٹ کی بات ہے, یہ ہم اس کی تصدیق کے ساتھ اسے نہیں کر سکتے کہ ایران ہو سکتا ہے کہ کوئی نیوکلیئر ٹیسٹ کنڈکٹ کر لے اور اس کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر لے. از اٹ پاسبل رائٹ ناؤ, جس طرح سے وہ ٹریٹی میں موجود ہے, جس طرح سے ابھی تک سگنیٹری ہے, نکلا نہیں ہے, تو اس طرح کی کوئی سٹیپ لیا جائے ایران کی جانب سے؟ میرا نہیں خیال, میرا خیال میں یہ چیمک گوئی ہے, کیونکہ ایران کے پاس ابھی تک تو جو ہمارے پاس کوئی ذرائع تو نہیں ہے جاننے کے لیے, لیکن انہوں نے کہا, نیتن یاہو صاحب نے, کہ یہ چند مہینے دور ہیں, امریکہ نے کہا کہ سال 1.5 سال دور ہیں. تو یہ تو ایران کو ہی پتا ہوگا کہ وہ کتنی دور ہیں. کیا وہ ابھی اتنے ریڈی ہیں اس وقت کہ وہ کر سکیں؟ میرا نہیں خیال, میرے خیال میں ان کو بھی تھوڑا ٹائم چاہیے تھا, انہوں نے شاید ابھی تیاری نہیں کی تھی, بٹ پتہ نہیں, یہ تو ایران ہی بتا سکتا ہے کہ ان کے پاس یہ ہے کہ نہیں. لیکن وہ جو انڈیکیشنز دے رہے ہیں وہ یہ NPT وغیرہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے, اس سے نکل سکتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوگا ایران اس راستے پہ جانا چاہتا ہے. لیکن پھر بھی میں نے کہوں گا کہ نیوکلیئر ابھی تھوڑا دور ہے, ابھی تو کنونشنل ڈومین میں ایران کو اپنی ڈیٹررنس اسٹیبلش کرنی ہے, جس کی طرف ایک قدم تو انہوں نے کل اٹھا لیا, لیکن میرا خیال ہے کہ ایران کو شاید اور بھی چند قدم اٹھانے پڑیں گے اس سے پہلے کہ اسرائیل جو ہے وہ سمجھے کہ جناب اب جنگ روکنا ہی بہتر ہے. آخری لاسٹ کوشچن کروں گا سر, کیا سمجھتے ہیں کتنا عرصہ تک یہ جنگ چل سکتی ہے؟ کیا یہ پاکستان انڈیا کے ایپیسوڈ کی طرح ہمیں ہفتے میں یا 1.5 ہفتے میں ریپ اپ ہوتی نظر آئے گی, یا پھر چانسز اس کے زیادہ ہیں کہ پرولونگ کر جائے؟ اور ظاہری بات ہے کہ جب پرولونگ کی تو دنیا بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے. جی مجھے تو یہ آہستہ آہستہ لمبا کانفلکٹ لگ رہا ہے, پرولونگ ہو سکتی ہے, لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کہ روز اٹیک ہو رہے ہیں. یہ جس طرح ہوتی تھی ایران عراق وار میں بھی تو یہ نہیں ہوتا تھا نا کہ ہر وقت ہی اور ہر وقت جنگ ہو رہی ہے, وہ بیچ بیچ میں سے وقفوں سے. تو اگر ایسا ہوا تو اسرائیل کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چھوٹا ملک ہے, اس کے لوگ پہلے ہی سے بڑے بیزار ہیں کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہر وقت ہم بنکرز میں اور خوف و ہراس میں تو نہیں رہ سکتے. بہت سارے اسرائیلی چھوڑ کے بھی چلے گئے, نیتن یاہو صاحب جو ہیں مقبول بھی نہیں ہیں. تو اس وجہ سے اگر یہ تھوڑی لٹکی, جو اس کے چانسز زیادہ ہیں, تو میرے خیال میں اسرائیل کے لیے کافی مشکلات میں دیکھ رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ چودھری صاحب, فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے.